کیسی رہی؟ آپ نے پھر کچھ پڑھا اس ہفتے میں؟ اردو کا کچھ مطالعہ کیا اپنا کسی نے؟ میں کوئی نے کوشش کی تھی تھوڑا سا شاعری پڑھنے کی، ایک بحر الفصاحت تھی، کوشش کی تھی پڑھنے کی، جی لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے شاعری سمجھ نہیں آتی. میں ماہنور ہوں اور میں کتھک سیکھتی بھی ہوں اور سکھاتی بھی ہوں، اور اردو میں میری دلچسپی ایسی ہے کہ پہلے تو کبھی نہیں تھی، جب بڑی ہو رہی تھی تو بالکل بھی نہیں تھی. انگریزی میں بہت دلچسپی تھی، لیکن ایسے ہی کر کے 2015 کہہ سکتے ہیں، 2014-15 میں نے شکوہ جواب شکوہ اٹھا دیا، اور اس کے بعد سے میں ایسی اردو میں میری دلچسپی بڑھی بھی، اور اس سے جو میرا عشق ہو گیا وہ ابھی تک قائم ہے، اور وہ رہے گا، کیونکہ اردو بہت ہی خوبصورت زبان ہے. چلیں جی، آغاز کرتے ہیں. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نظم کی اقسام با اعتبار موضوع. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ نظم کا لفظی معنی کیا ہے؟ یہ جو لفظ نظم ہے اس کا لفظی معنی ہے پرونا. جس طرح ایک ہار میں اگر کلیوں کا ہار آپ نے دیکھا ہو تو اس کے اندر ایک پھول کے بعد دوسرا پھول، یا اگر اس کے کلیاں ہیں تو کلی کے بعد ایک اور کلی پروئی جاتی ہے. اسی طرح یہ جو شعر ہے یہ کلی کی طرح ہوتے ہیں یا پھول کی طرح ہوتے ہیں، اور اسے ایک ہار میں پرو کے، ایک دھاگے میں پرو کے ایک ہار بنایا جاتا ہے. بالکل اسی طرح شعر کہہ کے یا مصرے کہہ کے اسے پرو کے ایک پوری نظم جو ہے، ایک باقاعدہ ایک نظم لکھی جاتی ہے. نظم کی کافی ساری اقسام ہے، اور آج جو ہم زیر بحث لائیں گے وہ ہے کہ موضوع کے حساب سے نظم کی اقسام. نظم اور غزل میں ہم نے پچھلی دفعہ ایک فرق کی بات کی تھی کہ غزل میں کافی سارے شعر ہوتے ہیں، اور ہر شعر کا موضوع ضروری نہیں ہے کہ اگلے شعر کے موضوع سے ملتا جلتا ہو، جبکہ نظم ایک کے جو تمام مصرے اور اشعار ہیں وہ ایک موضوع کے ارد گرد پروئے ہوتے ہیں. آج پہلی جو قسم ہے نظم کی با اعتبار مضمون وہ حمد ہے. حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں خدا بند عالم کی صفات، اس کی عنایت و کرم کا ذکر کیا جاتا ہے. اس کی قدرت کاملہ، وحدانیت کی نشانیاں، نعمت و فیوز بیان کیے جاتے ہیں. اور مثنویاں ان میں اکثر جو ہے آغاز حمد سے ہی ہوتا ہے. دواوین سے مراد ہے دیوان، دیوان کی جمع دواوین. دواوین میں بھی پہلے حمد لکھی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ قدیم اردو زبان میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے شمالی ہند کی زبان میں سب سے پہلے حمد کی تھی، اور اسی زبان میں انہوں نے تبلیغ و ارشاد بھی کی تھی دین کی. ان کے کلام میں یہ دو بند پیش ہیں حمد کے حوالے سے. یہ تھوڑی ذرا پرانی زبان ہے تو اس کے جو الفاظ ایسے ہوں گے کہ جو آپ کے کان ان سے آشنا نہیں ہوں گے، مگر ساتھ میں ان کا معنی بھی بتاتی جاتے ہیں. کھڑے کھڑے پیو جیو میں اپسی آپ دکھاوے، ایسے میٹھے معشوق کو کوئی کیوں دیکھے پاوے، جت دیکھے اسی کو اسے اور نہ بھاوے. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیو یعنی کہ خود میں اپنی ذات کے اندر، پیو یعنی کہ خدا یا پیا جو ہے وہ اپنا آپ دکھاتا ہے. اور آگے کہتے ہیں ایسے میٹھے معشوق کو کوئی کیوں دیکھے پاوے، کہ ایسے میٹھے معشوق کو کیسے کوئی دیکھے. جت دیکھے اسی کو، جہاں بھی دیکھے اسی کو ہی دیکھے، اور اسے اور کوئی نہ بھاوے، اور اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ من کو نہیں باتا. آگے کہتے ہیں کل شے محیط ہے اسے کون پہچانے، جو کوئی عاشق اس پیو کے اسے جیو میں جانے، اسے دیکھت گم ہو رہے جیسے میں دیوانے. کہ خدا کی ذات جو ہے، پیا پیو اس کو کہہ رہے ہیں، پیا کہ کل عالم پہ وہ محیط ہے، چھایا ہوا ہے، اور
جو اس کو دیکھے وہ دیوانہ ہو جائے. ایک اور جو ہے حمد ہے اسی میں جو ایک کتاب ہم پڑھتے ہیں بحر الفصاحت مولوی نجم الغنی رام پوری کی. اس میں میر تقی میر کی ایک حمد جو ہے وہ بھی دی ہوئی ہے، اور اسے انہوں نے اپنی مثنوی عاشق و معشوق میں اس حمد باری تعالیٰ کو پیش کیا تھا. اچھا، کہیں کوئی مشکل الفاظ کوئی لگے تو پوچھ لیجئے گا. یہاں پہ ہنا بھی ہے، مومنہ بھی ہے، سیمی بھی ہے، اور مانور بھی ہے. تو کوشش کریں گے کہ الفاظ کے معنی جو ہیں مل جائیں، نہیں تو انٹرنیٹ سے بھی ڈھونڈے جا سکتے. کیا کہتے ہیں جناب میر تقی میر؟ تھینک یو. ثنائے جہاں آفری ہے محال، زباں اس میں جنبش کرے کیا مجال. کہوں کیا میں اس کی صفات کمال، کہ ہے عقل کل یا پریشاں خیال. زمین و فلک سبھی ہیں اس کے ظہور، ماں و خور ہے سب اسی سے لبریز نور. یہاں پہ جو ماں اور خور، خورشید کا خور اور ماں چاند کو کہا جاتا ہے. بری ہے گا یہاں کا لفظ کیا ہے جگہ بری ہے گا تمثیل و تشبیہ سے، منزہ ہے وہ بلکہ تنزیہ سے. منزہ یعنی اوپر ہے، یعنی کہ عیب و نقص سے وہ پاک ہے، اس سے بری ہے. سبوں میں نمود اسی ہی کی شان ہے، یہ غالب ہیں سارے وہی جان ہے. سما ارض و خورشید و یا ماں ہے، جدھر دیکھوں اللہ ہی اللہ ہے. اس کے علاوہ ایک آسان سی ہے، مولوی محمد اسماعیل مرٹھی بہت مشہور ہیں. ان کی دیوان کی جو ہے پہلی حمد خدا کی تعریف سے، اور یہ بہت ہی سادہ زبان ہے اور اکثر یہ آپ لوگ بھی سنتے ہی رہے ہوں گے. مانور سے اگر ہم درخواست کریں اگر ہمیں پڑھ کے سنائے. بہت شکریہ. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا. پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک سائباں بنایا. لاجوردی پتھر، قیمتی پتھر کو کہتے ہیں سائباں، آسمان کو کہتے ہیں. مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلت ان کو جواں بنایا. خلت لباس ہوتا ہے. سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا. پیاسی زمیں کے منہ میں میہ کا چوایا پانی، اور بادلوں کو تو نے میہ کا نشاں بنایا. یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا. کیا دودھ دینے والی گائیں بنائی تو نے، چڑھنے کو میرے گھوڑا کیا خوش انا بنایا. رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا مجھ کو کیا قدرداں بنایا. اب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو اب رواں بنایا، آب رواں بنایا. ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائگاں بنایا. بہت شکریہ مالی. اسی طرح ایک کچھ چند دن پہلے ایک درخواست کی تھی گروپ میں کہ یہ متوقع ہے ایگزام، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بیچ میں شامل کیا جائے تاکہ آپ بولے اور آپ کی زبان جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہو، ہم سب کی بہتر ہو. تو اگر آپ لوگوں کی کوئی حمد کی کوئی سلیکشن ہے، کوئی پیش کرنا چاہے تو ضرور.
جی میرے ذہن میں یہ سنتے ہوئے ایک نصرت فتح علی خان نے گائی ہے بہت مشہور حمد، شاید جی مجھے پوری تو نہیں آتی لیکن جتنی آتی ہے میں وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ جی ضرور ضرور۔ کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ آگے مجھے یاد نہیں آ رہی لیکن بہت اچھی ہے یہ، اتنی سی یاد تھی بس۔ اچھا چلے اگلی اس پہ بڑھتے ہیں۔ حمد کے بعد آتی ہے نعت۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک ٹاسک ایک بھیجا تھا کہ اپنی یہ 5 جو اقسام تھی، حمد ہے، نعت ہے اور مناجات ہے، منقبت ہے، کہ آپ کے حوالے سے آپ لوگوں نے اگر کوئی انتخاب کیا ہو ان میں سے تو وہ پیش کرنا میں نے چاہیں۔ مناجات کا کیا ہوا تھا، ہم جب اس تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ میں چلیں ٹھیک ہے، ضرور، کچھ بہت سناؤں اچھا گی ہو جائے آپ گا یہ لوگوں کو، تو۔ ٹھیک ہے اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی جو قسم ہے وہ ہماری نظم کی ہے مناجات۔ مناجات کے اگر لفظی معنی کی بات کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنے کے، اور اصطلاحاً میں اس کی تعریف کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نظم میں بھی ہو سکتی ہے اور نثر میں بھی پائی جا سکتی ہے مناجات، اور اس میں بارگاہ ایزدی یعنی خدا کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی جاتی ہے، اور اپنی مصیبتوں، مشکلوں، پریشانیوں کو خدا کے حضور پیش کر کے ان سے نجات کی التجا کی جاتی ہے، اور گڑ گڑا کے اس میں دعا مانگی جاتی ہے، اور خدا کی درگاہ میں خدا کو اس کے پیاروں کا، رسول کا، انبیاء کا، اہل بیت کا، بزرگان دین کا واسطہ دے کر مشکلات کے ازالہ کی درخواست کی جاتی ہے، استدعا کی جاتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اکثر جو ہے مثنویوں میں مناجات زیادہ پائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ مثنویوں کے علاوہ بھی اس کو ایک انڈیپینڈنٹ بھی لکھا جا سکتا ہے، جیسے مولانا الطاف حسین حالی نے مناجات بیوہ لکھا تھا۔ مناجات میم کے اوپر پیش ہے، میں اس کو پہلے مناجات پڑھتی تھی مگر اب پتا چلا ہے کہ یہ مناجات ہے، میم کے اوپر پیش ہے۔ اور مناجات کا اگر دیکھیں کہ کہاں لکھی جاتی ہے تو یہ حمد کے بعد اکثر جو ہے مناجات آپ کو دیوان میں یا مثنوی میں لکھی ملے گی۔ کہتے ہیں کہ خاور نامہ رستمی میں بھی مناجات درج ہیں، اور اس کے مصنف کمال خان رستمی ہے۔ تھوڑے سے اس کے شعر پیش کرتی ہوں۔ الہی جتنی بات مجھ بول دے، در معرفت مجھ اوپر کھول دے، میرے دل کو دے آشنائی تیری، جو ہوئے دل کو بھی روشنائی تیری، مجھے عقل دے تا پہچانوں تجھے، صرف اپنے آپ زباں سوں بکھانوں تجھے۔ یہ تھوڑی پرانی زبان ہے۔ مثنوی میر حسن میں بھی یہ درج ہے۔ الہی بحق رسول امی، بحق علی و با صحاب بھی۔ بلکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے، مجھے ذرا 1 منٹ دیجیے گا۔ صحیح، آپ میں سے کوئی اگر پڑھنا چاہے تو ضرور، سو بسم اللہ۔ یہ میر حسن صاحب کی جو ہے میر تقی میر کی مناجات ہے۔ ثنائے جہاں آفری ہے محال، زباں اس میں جنبش کرے کیا مجال، کہوں کیا میں اس کی صفات کمال، کہ ہے عقل کل یا پریشان حال، زمین و فلک سب ہیں اس کے ظہور، محو خور ہے اس سے لبریز۔ یہ تو میں نے پہلے بھی پڑھ چکی ہوں۔ اچھا جناب، مناجات کی بات ہو رہی تھی، ہم نے کہا تھا کہ یہ خدا سے جو ہے ابھی جوائن کیا راجہ ظفر صاحب نے، آپ کے لیے میں تھوڑا دوبارہ دہرا دیتی ہوں۔ مناجات کہ نظم یا نثر کی شکل میں یہ پائی جاتی ہے، اور بارگاہ عزدی میں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے یا اپنی مصیبتوں، مشکلات اور پریشانیوں کو خدا کے حضور گڑ گڑا کے بتایا جاتا ہے، اکثر بزرگان دین کا واسطہ دے کر مشکلات کے ازالہ کی درخواست کی جاتی ہے۔ تو اس کی ایک مثال جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ ہے نا صاحبہ ہے، انہوں نے بھی تیار کر رکھی ہے۔
تو اگر ہنا صاحبہ ہمیں کچھ سنانا چاہیں اس کے بعد پھر میں یہاں سے بھی پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو. جناب ہنا صاحبہ. جی جی بالکل، میں شروع کروں افیرہ؟ جی جی ضرور. جی یہ بہت خوبصورت دعا مناجات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ ہم سب کی بہت ہی فیوریٹ ہوتی ہے. ہمارے سب کانٹیننٹ میں میرا خیال ہے جہاں بھی میلاد ہمیشہ سے پڑھا جاتا ہے ہم لوگ ضرور پڑھتے ہیں. میں پیش کرتی ہوں. کرم مانگتی ہوں، رحم مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، دلا دے الہی کریمی کا صدقہ. نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، میں تیری ہوں تجھی سے دعا مانگتی ہوں. کرم مانگتی ہوں، رحم مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. الہی تجھے واسطہ پنج تن کا، وہ شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا. الہی تجھے واسطہ غوث الورا کا، انہی کے صدقے کرم مانگتی ہوں. تو دامن ہمارا مرادوں سے بھر دے، کرم کی نظر سے دعا مانگتی ہوں. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر. غریبوں پر رحم کر یا الہی، مریضوں کی خاطر دعا مانگتی ہوں. الہی ہمیں شاد و مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا. مصیبت میں صبر و رضا مانگتی ہوں، رحمت کی طالب دعا مانگتی ہوں. پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئی ہیں، پریشانیوں کی خاطر دعا مانگتی ہوں. ہوا ہے نہ مایوس تیرا سوالی، پھرا ہے نہ کوئی تیرے در سے خالی. ہم سب جمع ہیں یہاں تیری خاطر، میں سب کی طرف سے دعا مانگتی ہوں. بحق علی، بحق پیغمبر، بحق بطول اور شبیر و شیر. قسم 14 معصوم کی دے کے یارب، کرم کی نظر سے دعا مانگتی ہوں. کرم مانگتی ہوں، رحم مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. جی افیرہ. جزاک اللہ، بہت بہترین آپ نے پڑھا ہے. یاد آ گیا ہمیں میلاد اور ساری چیزیں. جزاک اللہ. اور اگر کوئی مناجات کوئی اور پڑھنا چاہے یا اگلی اس سے بڑے قسم پہ. چلے جی اگلی قسم پہ بڑھتے ہیں. یہ ہے ہمارے پاس اگلی قسم نعت کی. نعت جیسے کہ ایک بہت ہی مشہور ہماری قسم ہے اور میلاد پہ اور اکثر جو ہے ہمیں یہ سننے کو ملتی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی مداح میں جو الفاظ کہا جاتے ہیں، اشعار کہا جاتے ہیں، اس کو نعت کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عربی میں حضرت ابو طالب نام، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے آپ کی مدد میں نعتیں لکھی. اور اس کے بعد حضرت علی نے بھی ان کی مدد میں کہتے ہیں نعت لکھی. سب سے پہلے جو اگر نعت کی آپ دیکھیں کہ یہ صنف جو ہے یہ کہاں سے متعارف ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آ گئی تھی. اور اس کے بعد پھر جب اردو کا دور شروع ہوا، دکنی دور شروع ہوا، پھر ریختہ کا دور آیا، پھر اردو کا دور آیا، پھر کافی ساری جو ہے وہ نعت جو ہے وہ آئی. اس میں سے ایک آسان سی ایک نعت پڑھ دیتے ہیں جو کہ اکثر ہم لوگوں نے سن رکھی ہے، کہ جسے یہ بند جو ہے اکثر محفل میں پڑھے جاتے ہیں. مسدس حالی میں یہ موجود ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا والی غلاموں کا انا، فقیروں کا ملجا غریبوں کا مولا. کیا ہے ماوا؟ یہ لفظ مجھے صحیح جی نظر جی نہیں آیا. ماوا ہے جی جی ماوا. ماوا ہی ہے. فقیروں کا ملجا غریبوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا،
خطا کار سے درگزر کرنے والا، بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا. یہ لفظ کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا. Sorry. مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا. کیا ہے فسد جسے کہتے مفاسد؟ اچھا ٹھیک ہے. مفاسد، فسد سے نکلا ہے لفظ. نظر نہیں آ رہا. مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا. اثر کر اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک یہ کیا، ایک دعائے کیمیا ساتھ لایا، ایک نسخہ اور ایک کیمیا نسخہ ساتھ کیمیا ساتھ اور ایک لایا. نسخہ ہاں سوری مجھے کیمیا لفظ ساتھ نظر لایا. نہیں آ رہا. سوری، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یہ نسخہ نظر نہیں آ رہا تھا. سوری. جی جی کوئی بات نہیں. بہت شکریہ سیمی صاحبہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا. ایک اور جو ہے نعت ہے وہ میں خود پڑھ دیتی ہوں. اور یہ کہتے ہیں علامہ اقبال سے جو ہے نا یہ کلام جو ہے ان سے منسوب ہے. دیکھیے گا جناب. اچھا، کہتے ہیں علامہ اقبال، نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کر، وہ بزم یثرب میں آ کے بیٹھے ہزار منہ کو چھپا چھپا کر. بہار جنت کو کھینچتا تھا ہمیں مدینہ سے آج رضواں، ہزار مشکل سے اس کو ٹالا بڑے بہانے بنا بنا کر. تیری جدائی میں خاک ہونا اثر دکھاتا ہے کیمیا کا، دیار یثرب میں آ ہی پہنچے صبا کی موجوں میں مل ملا کے. یہ پردہ داری تو پردہ در ہے، مگر شفاعت کا آسرا ہے. دبک کے محشر میں بیٹھ جاتا ہوں دامن تر میں منہ چھپا کر. شہید عشق نبی ہوں میری لحد میں شمع قمر جلے گی، اٹھا کے لائیں گے خود فرشتے چراغ خورشید سے جلا کر. خیال راہ عدم سے اقبال تیرے در پر ہوا ہے حاضر، بغل میں زاد عمل نہیں ہے صلا میری نعت کا عطا کر. اس کے بعد اگلی جو قسم ہے وہ معراج ہے. اور معراج جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے کعبہ کوسین کے مقام پر، اور خدائے اقدس سے انہوں نے ملاقات کی اور ان سے ہم کلام ہوئے. اور اس کتاب کا اکثر جو ذکر ہے وہ تفسیر، احادیث اور ان کی سیرت کی کتابوں میں دیا گیا ہے. غالب نے بھی فارسی میں اس کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے، اور یہاں پر میر انیس کا یہ بند اور رباعی معراج سے متعلق ہے جو میں آپ کے سامنے صفت کر تو معراج کی رات کا کہ جاگیا ہے بخت تج بات کا، اٹھا اس رین کو عجب کچھ نور کہ لاکھاں تھے چانداں کروڑاں تھے سور. سواری کی خاطر نبی کے وثاق لے کر آئے سنگار تیزی براق. اس کے اتنی شعر ہے محل کافی ہیں. اس کے بعد جو ہے میر انیس کا جو ایک بند ہے وہ پڑھے دیتی ہوں. معراج سے جو اس کو ملا رتبہ اعلیٰ، یہ رتبہ کسی اور پیغمبر نے نہ پایا. اللہ سے جو قرب محمد تھا کہوں کیا، کوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا. جبریل امی کو بھی نہ وہاں دخل کی جا تھی، یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھی. کہتے ہیں امیر میں نائی، اے مدنی برقع و مکی نقاب، آج مناسب نہیں اتنا حجاب.
वस्ल की है रात वक़्फ़ क्यों है, लुत्फ की बात है तवक्कुफ क्यों है। ए मेरे महबूब सलाम अलैका, ए मेरे मतलूब सलाम अलैका। खुल्द बरी खूब है आरास्ता, फर्श से ता अर्श है पेरास्ता। आओ चले आओ बढ़ाए कदम, देर से मुश्ताक हैं आमद के हम। ए मेरे महबूब सलाम अलैका, ए मेरे मतलूब सलाम अलैका। आओ चले आओ कि अर्श इलाहा सर पे बिठाए तुम्हें शाहों के शाह। आओ चले आओ कि सब अंबिया कब से हैं मुश्ताक जमाल व लका। ए मेरे महबूब सलाम अलैका, ए मेरे मतलूब सलाम अलैका। तू बयां है शबे मेराज का, जिक्र रसूलों के है सरताज का। कहे बेचारा अमीर फकीर, जब कहे खुद रब्बे जलील व कदीर। ए मेरे महबूब सलाम अलैका, ए मेरे मतलूब सलाम अलैका। इसके बाद जो अगली जो किस्म है, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रहा है? कोई मुश्किल अगर लगता है तो प्लीज पूछ लीजिए, या कोई मानी या कोई मतलब इस तरह से। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समझ भी आ रहा है मुझे। अच्छा चलें, बहुत अच्छा, शुक्रिया। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये मिराज पढ़ रहे हैं आप? जी, ये मैं मिराज पढ़ी थी, मिराज का वाकया था ये। बैरुल फसाद ने अच्छा एग्जाम। जी जी। अच्छा, मैंने इसके बारे में पूछना चाह रही थी, थोड़ा सा तारुफ देंगे? मुझे इतना पता नहीं है मिराज क्या होता है। अच्छा, कौसर साहब बताना चाहेंगे मिराज के बारे में कुछ? अच्छा देखिए, असल में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो रूबिया ने सवाल किया ना कि मेराज क्या है, ये अक्सर स्टूडेंट्स या अक्सर जो हमारी गैदरिंग्स होती हैं उनमें जब हम नज़्म की इक़्तिसाम पढ़ते हैं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि अदबी इस्तिलाह में मेराज उर्दू की लुगत में कुछ और है। मतलब वो जब हम उनको मतलब या हम डिस्कस करते हैं, बताते तो नहीं है, जब उनको ये बताया जाता है कि मेराज रसूल अल्लाह का वाक़या मेराज से ही डायरेक्ट वही है जो एक नज़म की किस्म है, तो उनको समझ आता है। तो मेरा ख्याल है शायद ये रूबिया को थोड़ी सी कंफ्यूजन है। दूसरा, मैं फिर एक बात कहना चाहिए थी, अभी जो आपने अमीर मनाई की नात पढ़ी है बहुत खूबसूरत है, अगर आप ग्रुप में शेयर कर लें इसका इमेज तो बहुत मेहरबानी होगी। इट जी वॉज बिल्कुल बिल्कुल, ब्यूटिफुल, इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत ताला, थी इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह। जी। और मोमिन मेरा साहब। जी, मेरा थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा था। मेराज से मुतालिक थोड़ा सा जरूर बता सकती हूँ अगर रूबिया को प्रॉब्लम है इस सिलसिले में। रूबिया, असल में मेराज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया था इन मतलब फिजिकली वो वहां तक गए थे और वहां पे अल्लाह ताला से उनकी मुलाकात हुई थी, तो इसी को मेराज कहते हैं। तो अगर आपको उसके मुतालिक ये जो शायरी की गई है वो मेराज से मतलब यही है। चलें, बहुत शुक्रिया मोमिना। ओके, मुझे समझ अब आ गई है। थैंक जी, यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू रूबिया।